اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اے سچے مالک اللہ، تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں مردود شیطان کی برائی سے، بہکاوے سے، خناس سے، شر سے بچنے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سچے مالک اللہ کے نام سے جو پرم دیاڑو ہے، پرم کرپاڑو ہے، بہت رحم کرنے والا رحمان اور رحیم ہے۔ یسألونک عن الانفال، تم سے یہ سوال کرتے ہیں مال غنیمت جو یدھ اور جنگ میں ہاتھ میں آتا ہے اس کے تعلق سے۔ قل الانفال، اے محمد پیغمبر تم کہہ دو یہ مال غنیمت للہ، اللہ کا ہے، والرسول، اور رسول جسے دے دیں اس کا ہے۔ فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، تم ڈرو اس مال غنیمت کے معاملے میں اور آپس میں اصلاح کر لو۔ پہلے جو رواج چل رہا تھا جنگ جاہلیت میں ہوتی تھی، جس کے ہاتھ میں جو آیا وہ اس کا ہوتا تھا، لیکن جب گیان ایمان کے لیے یدھ ہو رہا ہے تو تم مال غنیمت کے لیے نہیں کر رہے۔ اب جو تمہارا آیا لا کر رکھ دو، جو نبی تمہیں دیں گے تمہارا ہوگا اور جس کو دیں گے اس کا ہو جائے گا۔ اللہ اس کے رسول کے لیے ہے، اس کی تقسیم کس کو دینا کس کو نہیں دینا یہ وقت کے امیر اور وقت کے پیغمبر اور جس زمانے میں بھی ہوگا اس وقت کے امیر کے ہاتھ میں ہوگا۔ فاتقوا اللہ، لیکن صحابہ کرام مال غنیمت کے معاملے میں جب اختلاف کرنے لگے تو اللہ نے ان سے کہا کہ مال غنیمت کے تعلق سے اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، خوف اور خشیت میں آؤ۔ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اے صحابہ کرام تم آپس میں مال غنیمت کے تعلق سے جو مختلف ہو گئے تھے، تمہارے اختلاف ہو گئے تھے، آپس میں ایک دوسرے سے انبن تو میں جو بھی ہوئی تھی، تو آپس میں تم یہ تعلقات صحیح کر لو۔ وَأَصْلِحُوا، اصلاح کر لو، ذات بینکم، آپس میں تم، وَأَطِیعُوا اللہ، اور اطاعت کرو اللہ کی۔ اللہ نے جو حکم سورہ انفال میں مال غنیمت کا دے رہا اس کے اوپر چلو۔ وَرَسُولَهُ، اس کے نبی رسول پیغمبر کی اطاعت کرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعی گیانی ایمانی ہو۔